وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 30، 31، 25، 28 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم روز جزا کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی. جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی. جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے. سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 30. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تھے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی صریح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے حق سے انکار کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم بن کر رہے. دو آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دونوں آیات بڑی اہم ہیں، اور اس میں اہل ایمان یعنی اقرار کرنے والے اور انکار کرنے والے. دیکھیں یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، یہ اس میں تھوڑا سا ہم یوز ٹو ہو گئے ان سے اور ہم اس کا معنی ہم نے روایتی سمجھ لیا ہے. اور اصل بات تو یہی ہے کہ اسلام کی جو سارا دین ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. یہ ایک روایتی سا
معاملہ چل رہا ہے ہمارے ماں باپ روایتی مسلمان تھے، آبا و اجداد روایتی مسلمان تھے، اور انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا، بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار دی، حق کے لیے نہیں گزاری، باطل کے لیے زندگی گزاری، باطل پر یقین کیا۔ آپ برا نہ مانیں، لیکن بات تو یہی ہے کہ صدیاں ہو گئیں کہ اسلام نے وہ اپنا جو فرض منصبی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یعنی وہ ذمہ داری جو اللہ تعالی جو ابھی بھی ہے ہم پر اور قیامت تک رہے گی، لیکن یہ قوم ہم سب اس سے انکاری ہیں۔ دیکھیں ہماری بس ایک بات میں اگر آپ کو کہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا یعنی جو حق ہے اس پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں جو بس میں آپ کو یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کس طریقے سے آپ کو یقین دلاؤں یا آپ کو سمجھاؤں، بہرحال بات کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ میں کروں گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام جو خلاصہ کلام ہے، اسلام کے متعلق ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی دنیا میں اسلام کا کیا فائدہ ہے یا اسلام کی ہم پر ذمہ داری کیا ہے، یہ ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیزیں گھر میں کام نہیں آتی تو وہ آپ بکسے میں بند کر کے کہیں رکھ دیتے ہیں۔ جو میں زیادہ تکلیف دہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن ہے، اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، غیر ضروری، ہماری نظر میں غیر ضروری ہے۔ یہ میرے الفاظ پر آپ غور کریں نا، قرآن ہمارے لیے اس وقت غیر ضروری ہے، ہم نے اس کو غیر ضروری کتاب سمجھ لیا، جبھی تو ہمارے نصاب کتاب میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور صدیاں ہو گئی یہ۔ آپ دیکھ لیں سلاطین کے دور گزرے ہیں نا، تو وہ آخری جو خلیفہ تھا بغداد کا معتصم باللہ، تو وہ عالم تھا، قرآن و حدیث کا عالم تھا، لیکن مارا گیا۔ ہم بھی مارے جا چکے ہیں، ہم مر چکے ہیں، یہ قوم مر چکی ہے۔ مسلمان قوم زندہ نہیں ہے، یہ مردہ قوم ہے، سوئی ہوئی قوم ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ 2 آیات 30-31، ایک وہ لوگ ہیں، تھوڑا الفاظ کو بھی دیکھیں نا، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان کا یہ جملہ آیا ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں ایمان کا مطلب کیا ہے، اور یہ تو میں آپ کو ابھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے روایتی طور پہ ہر چیز کا ایک مطلب اخذ کیا ہوا ہے، اور نہیں، وہ روایتی مطالب جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، اصل مطلب ڈھونڈیں۔ ایمان کا مطلب یقین ہے، یقین سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ پہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ اپنی حقیقت پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ رب کو نہیں پہچان سکتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان پائے گا۔ یقین اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اپنے مقصد وجود پر، جو کہ اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر اس پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کو اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی خوشی مجھے نہیں ہو رہی ہے کہ آج ہم اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا ہی کے لیے آج کا مسلمان زندہ ہے، اور بس
مسئلہ جو ہے وہ بڑا بہت ہی یعنی گہرا مسئلہ ہے یہ. آج مسلمان قوم سوئی بھی ہے. اس کو جگانا جو ہے یہ جاگنا چاہتی نہیں ہے نا. دیکھیں جگانا بھی مشکل نہیں ہے لیکن یہ جاگنا چاہتی نہیں ہے. ہر ایک کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے. ہم یعنی مردان سے میرا تعلق ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم ہیں تو یعنی شوق کی میں بات کر رہا ہوں. ایک یوٹیوبر ہے کھانے والا جو ویلاگس کرتا ہے کھانے کے یہ وہ ادھر ادھر جا کے, تو وہ بڑا کامیاب جا رہا ہے. کہتے بس میں نے وہ اینکر پوچھتا ہے دوسرا انٹرویو میں کہ تم نے شروع کیا چاہیے. کہتے ہیں میں نے بس ایسی ایک پوسٹ لگائی وہ بس وائرل ہو گئی کھانے کی یا جو بھی ہے اپنی ذاتی وہ اس پہ نا. پھر جب وہ مقبول ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو کام اچھا ہے. پھر اس نے باقاعدہ اپنا چینل بنا لیا اور جگہ جگہ جا کے اور وہ کبھی کباب دکھا رہے, کبھی ٹکے دکھا رہے, کبھی کیا دکھا رہے, کبھی چائے دکھا رہے, کبھی پراٹھے دکھا رہے, بس باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شکل دی بھی ہے تو اپنی شکل کا اور بس زیادہ میں تفصیل نہیں کرتا, کما رہے. اور کیا ہے 25 سال میرے خیال سے عمر ہوگی زیادہ زیادہ 25 سال کا لڑکا ہے اور وہ کر رہا ہے کام. یہ میں ایک رویے کی بات کر رہا ہوں. اور اچھا یہ چینل اس نے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. کھابے چینل کیا ہے؟ کھابے ہے, ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا کھابے. بعض اوقات تو سنت کے مطابق داڑھی والے لوگ اس میں آ گئے. لڑکے پوری مٹھی پر داڑھی ہے اور خوابوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. ہمارے مردان میں بھی آیا, ادھر جو چھولے بیچ رہا ہے, کوئی نان بٹورے بیچ رہا ہے, کوئی ادھر ادھر, بس کون سی جگہ مشہور ہے بس وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے. یہ میں ایسے یعنی معاشرتی رویے کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری نظر میں ظاہر کی اہمیت ہے. یہ تو پوری لمبی کہانی ہے لیکن مختصر یہ ہے. اب 2014 سے ہم سوشل میڈیا پر ہیں لیکن درس ہمارا سننے کے لیے کوئی باقاعدہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہاں جی ہاں ٹھیک ہے بس. تو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ روز قیامت ہمارا حال کیا ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, آج کا جو سبق ہے دیکھیں میں بات کر رہا ہوں 2 گروہوں کا. ان میں سے ایک میں ہم ضرور ہیں, آج بھی ہم یہی کیفیت ہے ہماری, اور ہمارا تعلق یعنی ہم جس گروہ میں ہیں وہ گروہ جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے. جو آیت نمبر 31 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, دیکھیں یہ پوری آیت پڑھیں نا آپ. انکار, کفرو انکار. میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ کافر کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو کافر کہلوانے کے لیے آپ اس کا سر توڑ دیں گے اگر آپ کافر کہیں, اور کہنا بھی نہیں چاہیے. شریعت کی روح سے کسی کلمہ گو کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے, یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن رویہ کافرانہ, کفر کیا؟ انکار. کس بات سے؟ حق کو قبول کرنے سے. آج اسلام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں تو قبول کیا کریں گے؟ یہ بھی بات ہے نا, اسلام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں تو قبول کرنا تو دور کی بات ہے. جاننا بھی نہیں چاہتے, نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں, بس ہر ایک اپنے حالات میں مست ہے. ہر ایک کو دنیا کی فکر ہے. جو غریب ہیں ان کو کل کی روٹی کی فکر ہے, اور جو مالدار ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور پیسہ چاہیے, اور کاروبار دیکھو اور دیکھو. تو کوئی یہ ساری دینگا مشتی دنیا کی ہے. فساد برپا ہے دنیا میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد ہے, امن تو نہیں ہے, فساد ہے. امن ہوگا اللہ کے قانون کے سامنے آپ سر جھکا دیں گے پھر امن ہوگا.
لیکن ویسے تو فساد ہے۔ اللہ، ابھی کل کی بات ہے، 3 مہینے شادی کو ہو گئے، وہ دولہا نے لڑکی کو مار دیا ہے، لوہے کے کوئی آلہ تھا، اس سے سر پہ مار مار کے ہلاک۔ اب 3 مہینے کیا مطلب شادی کا کیا، لیکن بس یعنی ہماری دیکھیں، یہ تو ویسی میں نے ایک بات کی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ہمارے لیے ظاہر مسئلہ ہے، اور مسائل کے پھر اپنے اپنے یعنی دائرہ کار ہوتا ہے، کسی کا مسئلہ چھوٹا ہے، کسی کا مسئلہ بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم پر اب یہ 2 آیات ہیں، 30 اور 31، ایک ایمان اور عمل صالح، یعنی جن کا یقین ہو اور یقین کے مطابق عمل ہو۔ پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کی میں بات کر رہا تھا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، منزل کو مقصود حیات بنا لیں، اور منزل کے راستے کو پہچانیں۔ راستہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی رضا اور نبی کا طریقہ، بس۔ عمل صالح، دیکھیں اس میں ہے 2 باتیں ہیں نا، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کا تعلق آپ کے یقین سے ہے، اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیں عمل ہمارے یقین کی تصدیق کرتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ جیسے کہ ہمارے میں آپ کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جو بھی انسان بغیر یقین کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور یہ ہمارے عمل سے واضح ہو رہا ہے۔ ہمارا یقین آخرت پہ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال سے، باتوں سے واضح ہو رہا ہے۔ ہماری ساری باتیں، سارے کام دنیا کے لیے ہیں، ہم دنیا کے لالچی ہیں، دنیا ہی کا فائدہ ہم تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، یعنی 2022 ہے، آج ستمبر 28 تاریخ ہے۔ آج سیاست پر جو لوگ یعنی سیاست میں ہیں، ان اکثر کی تعداد جو ہے وہ 70 کے لگ بھگ ہے، کچھ 70 سے زیادہ ہیں، کچھ تھوڑا کم ہوں گے۔ اب 70 سال تو زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، فکر دنیا کی ہے۔ میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، کسی پر میں انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دینگا مشتی ہے۔ عمران خان، میں نام لے دوں، ہو سکتا ہے 50 سال بعد ان کو کوئی جانے بھی نہیں۔ عمران خان ہے، کل وزیر اعظم تھا، آج اپوزیشن میں۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، آصف زرداری اور اس کا بیٹا اقتدار میں ہے، وہ وزیر خارجہ ہے، اور اسی طرح اور لوگ ہیں جو بھی ہیں۔ تو یہ سب بڑی عمر کے لوگ ہیں جو لیڈنگ کر رہے ہیں نا، اپوزیشن کی اور اقتدار والوں۔ اب انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، اور یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا یقین نہیں ہے دین اسلام پر، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ سمپل ہے یہ، اس میں کوئی دلائل کی مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ یعنی انصاف سے کام لیں تو ایسی صورتحال ہے۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے 2 گروہوں کی، 30 نمبر اور 31۔ 30 نمبر آیت ہے جو یقین کر لیا جس نے اور اس کے مطابق عمل۔ دیکھیں، یقین ہو اور عمل نہ ہو تو وہ یقین نہیں کہلاتا۔ ہمارے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، کیوں کہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا یقین کے بغیر، یقین جیسا یقین ہوگا ویسا آپ کا عمل ہوگا۔ ہمارے یقین نہیں ہے،
کسی چیز پر جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات، جو ظاہر ہے اس کو ہمارا یقین ہے، آخرت سے ہم غافل ہیں. یہ بات ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں دلچسپی کی بات ہے، اگر آپ روز قیامت رب کی رحمت یا عرش کے سائے تلے جانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، رب کی رحمت کے امیدوار بن کے، اگر دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے نا کہ یہاں بھی ہم نے اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کے طرف سے جو نور آیا ہے، جو قرآن ہے، جو ہدایت ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، نبی کی ذات ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے، وہ تو اللہ کی سراسر رحمت ہے، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. تو قیامت کے دن تو یعنی جو یہاں ہوگا وہاں ظاہر ہو جائے گا، وہاں پردے ہٹ جائیں گے. آج آپ محسوس نہیں کر رہے کہ آپ پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا غضب ہے، اس دن ظاہر ہو جائے گا. اس دن یہ آج کا مسلمان سب مجرموں کی ٹولی میں ہوگا. یہ اہل باطل ہیں، آج کے مسلمان جو ہیں اہل باطل لوگ ہیں، جھٹلانے والے ہیں حق کو، قرآن کو اور رسالت کے پیغام کو. ہم لوگ عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں. یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی آج کا مسلمان اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب میں ہے. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہماری نظر میں تو یہ نہیں ہے کامیابی. ہم نے تو یہاں پہ دیکھیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے تو یہاں پر رخ پھیر لیا ہے، اللہ سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے. تو یہ تو بہت بڑی نقصانی ہے. یہ تو قوم و مجرمین میں ہم شامل ہو گئے نا. تو تھوڑا سا اس پہ غور کریں، باقی تو میں تفصیلات میں. آیت نمبر 31 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. اب ان کی تفصیل ہے. اب یہ دیکھیں، کفر کے فتویٰ میں نے آپ کو کہا کسی پہ لگائیے گا نہیں، اجازت شریعت نہیں دیتی، لیکن اس کا عمل میں کہہ رہا ہوں، ہمارا عمل کافروں کا ہے. اب یہ جو آیت آگے جو بیان ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں اس کو. افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میرے احکامات تم پر پڑھ کے نہیں سنائے جاتے تھے؟ فاستکبرتم، تم نے اس پر عمل سے انکار کر دیا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے اور تم نے تکبر کی روش اختیار کر لی اور مجرم بن کے رہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. آج کا مسلمان مجرم ہے، اللہ کا، اسلام کا مجرم ہے. یہ بات تو بڑی سخت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو ٹھکرا دیا ہے. سورہ معون میں ہمارا تذکرہ ہے، پہلی آیت اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اس سورہ معون میں دیکھیں نا، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو کافر ہیں، تو کافروں کے نماز سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، جو کہ ریاکار ہیں. الذین هم یراؤون. تو آپ صرف دیکھیں، میں اگر بیٹھا ہوں، آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ میں صرف نصیحت کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور ایک خیر خواہی ہے. تو آپ مطلب یہ اگر آپ کا مقصد نہیں ہے تو خدا حافظ. اور اگر آپ نصیحت یعنی غور سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ غور سے سنیں کہا کیا جا رہا ہے. جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، اب کافر کے ماتھے پہ سینگ تو نہیں ہوتا، تو ایک رویہ ہے جو ہمیں کافر بنا دیتا ہے. اور رویہ کیا ہے کہ قرآن موجود ہے اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے.
قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکوہ کریں گے کہ اے میرے اللہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، 100%، 100% یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے. باقی تو دلاسے ہیں یا میٹھی گولیاں اگر کوئی آپ کو کھلا دے خواب آور، سو جائیے، مبارک ہو امتی ہو، مبارک ہو اہل ایمان ہو، مبارک ہو تمہاری شفاعت ہوگی، سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے، مبارک ہو اللہ تمہیں بخش دے گا. کیوں کہ رسول کی امت ہو. ایسی جھوٹی باتیں کہہ کے ہم رسول کی امت نہیں ہیں، ہم مسلمان، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم انکار کرنے والے ہیں. حق سے، حق پر عمل کرنے سے، اپنے عمل سے ہم حق کو جھٹلا رہے ہیں. یکذب بالدین، روز جزا کو ہم جھٹلا رہے ہیں، دین کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. سورہ معون تو ہمارے لیے ہے نا، وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک کے لیے، یہ وہ فلاں مومن، یہ مومن، ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں، لیکن ایک ایک آیت یا ہم اس کے مصداق ہیں. اب جو پہلے آیت گزر چکی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں تو ہم نہیں ہیں. یہاں تو ہم نے، یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کو قبول کرنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. دیکھو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تمہیں وہ ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، اس سے یہ بہتر ہے. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جا رہی تھیں؟ تو تم تو اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور تم تو تھے ہی مجرم، تم نے تو مجرمانہ رویہ اختیار کر لیا. تو غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.